زندگی آیات کے ساتھ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا، زینت، آپس میں فخر و مباحات اور مال و اولاد کی کثرت کی دوڑ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی مانند ہے جس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو خشک کر دیتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، زرد پڑ جاتی ہے اور آخر کار ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید انسان کو دنیا ترک کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ دنیا کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے اس آیت کا آغاز اعلموا سے کیا گیا ہے، یعنی جان لو سے کیا گیا ہے۔ گویا انسان کو غفلت کی نیند سے جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس زندگی کو تم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کی زندگی دراصل انسانی عمر کے مختلف نفسیاتی مراحل کا ایک مجموعہ ہے۔ یعنی ابتدا بچپن سے ہوتی ہے جہاں زندگی صرف لعبٌ ہے، یعنی کھیل میں گزرتی ہے، نہ مقصد واضح ہوتا ہے، نہ ذمہ داری کا شعور ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد لڑکپن آتا ہے جو لہوٌ یعنی مشغولیت کا دور ہے، اور انسان مصروف تو بہت ہوتا ہے مگر وہاں پہ سنجیدہ مقصد ابھی اس کے سامنے نہیں آتا۔ اس کے بعد جوانی کا مرحلہ آتا ہے جسے قرآن زینتٌ کہتا ہے۔ یہاں انسان ظاہری خوبصورتی، شخصیت، اپنا لباس، اپنا مقام، اپنی سماجی شناخت کی آرائش میں الجھ جاتا ہے اور بہت مصروف ہو جاتا ہے۔ پھر عمر کا اگلا حصہ آتا ہے تو اس میں تفاخر بینکم کا مرحلہ بن جاتا ہے کہ جہاں انسان دوسروں پر برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی میرا مقام زیادہ ہو، میری طاقت زیادہ ہو، میری کامیابی بڑی ہو، میری گاڑی سب سے اچھی ہو، میرا گھر اپنے محلے اور اپنے گاؤں اور اپنے شہر میں سب سے بڑا ہو، میرے بچوں کی شادی ایسی ہو کہ جو کسی نے آج تک اتنا اس پہ خرچ نہ کیا ہو۔ یعنی اس طرح کی دوڑ میں انسان جو ہے، میرا بینک بیلنس، میری فیکٹریاں، میرے کاروبار، میرے مربے، میری زمینیں، انسان اس کی دوڑ میں چلا جاتا ہے۔ تکاثر فی الاموال والاولاد، یعنی مال اور اولاد کی کثرت کی دوڑ میں چلا جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، جہاں فکر صرف جمع کرنے کی جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ اور حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ یہ دوڑ موت تک بھی ختم نہیں ہوتی، یعنی انسان چاہتا ہے کہ اس کو ایک لمبی زندگی ملے اور وہ یہی کام کرتا رہے۔ اس آیت سے جو ایک بات سمجھ میں آتی ہے اور ایک بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر انسان عمر کے اعتبار سے تو بڑا ہو جاتا ہے مگر ہر شخص فکری طور پر بالغ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ تو اپنی پوری زندگی کھیل میں گزار دیتے ہیں، کچھ تجمل پرستی میں قید رہتے ہیں اور کچھ طاقت و دولت کے غرور میں زندہ رہتے ہیں۔ یوں انسان بڑھاپے تک پہنچ کر بھی شعور کے اعتبار سے بچہ ہی رہ جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید دنیا کی حقیقت کو ایک اور بہت ہی خوبصورت مثال کے ذریعے واضح کرتا ہے کہ دنیا بارش کی مانند ہے۔ بارش برستی ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے، کھیت لہلہانے لگ جاتے ہیں، کسان بہت خوش ہوتا ہے اور وہ جو سارے مناظر ہوتے ہیں فصلوں کے وہ دل کو لبھانے لگ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہی سبزہ زرد پڑ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے اور تنکوں میں تبدیل ہو کر بکھر جاتا ہے۔ اس مثال سے جو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے وہ یہ ہے کہ دنیا کی چمک آغاز میں بہت دلکش ہے اور لیکن انجام میں وہ فنا پذیر ہے۔ قرآن مجید دیگر مقامات پر بھی دنیا کی حقیقت بیان کرتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یعنی دنیا کھیل اور تماشا ہے۔ کہیں اسے متاع قلیل کے تعبیر سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے، کہیں کہا گیا ہے کہ عرض الحیات الدنیا، یعنی یہ عارضی سامان ہے، اس دنیا، یہ دنیا ایک عارضی سامان ہے۔ ان تمام تعبیرات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام دنیا کی نفی نہیں کرتا بلکہ دنیا پرستی کی نفی کرتا ہے۔ اگر دنیا مقصد بن جائے تو انسان تباہی کی طرف بڑھتا ہے، لیکن اگر یہی دنیا انسان کے لیے وسیلہ بن جائے تو یہ نجات کا راستہ بن جاتی ہے۔ مال ہو، طاقت ہو، مقام ہو اور یہ وسائل ہوں، یہ بساط خود برے نہیں ہیں بلکہ ان کا رخ انسان کی تقدیر طے کرتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں بالآخر کس کے لیے ہیں؟ انسان اس سے فائدہ اٹھائے لیکن یہ چیزیں انسان پر سوار نہ ہوں، اور یہی چیزیں اگر ظلم، حرص اور تکبر کا ذریعہ بنے تو پھر یہی ساری چیزیں ہلاکت ہو جاتی ہیں، اور اگر عدل، خدمت اور رضائے الہی کے لیے استعمال ہوں تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے سرمایہ آخرت بن جاتی ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی
یہی بات ہمیں سمجھائی ہے کہ دنیا مومن کے ہاتھ میں ہونی چاہیے لیکن اس کے دل میں نہیں۔ اس آیت سے بھی ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ اصل خسارہ دنیا حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ دنیا میں کھو جانا ہے۔ آج کا انسان اور آج کی عالمی تہذیب زینت، تفاخر اور تکاثر کی اس دوڑ میں گرفتار ہے کہ جہاں قومیں طاقت پر فخر کرتی ہیں، اپنی معیشتوں پر غرور کرتی ہیں، انسانی مقصد کو فراموش کر دیتی ہیں، جبکہ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو چیز آج عظیم دکھائی دے رہی ہے نا، وہ چند موسموں بعد خشک گھاس کی مانند بکھر جانے والی ہے، اور حقیقی کامیابی وہ ہے کہ جو فنا نہ ہو، جس کا کوئی خاتمہ نہ ہو۔ لہٰذا مطلوب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا چھوڑ دے، بلکہ اصل اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ دنیا کو آخرت کی کھیتی بنا دے، دنیا ہاتھ میں رہے مگر دل پر حاکم نہ بنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس دنیا کو مقصد نہیں بلکہ اس الہی مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ قرار دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔